بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم FAO کے اس رول کو جو انہوں نے مختلف ممالک میں پلے کیا، جس کی وجہ سے پیداوار بڑھی، اور جو ان کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، پھر اپنے پیچھے ٹرینڈ پرسنس کو چھوڑنے کا، اور یونیورسٹیز، انڈسٹریز یا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کو لینے کا، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے رول پلے کیا اور کیا بہتری آئی ان سے۔ سب سے پہلے جو بات بنتی ہے تو لوکسٹ یا جو ٹڈیاں ہیں ان کو کنٹرول کیا انہوں نے نارتھ افریقہ میں۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہوتی تھی، تو انہوں نے ان کو کنٹرول کر دیا۔ اور پھر انہوں نے ہیٹی میں جو واٹر ریزروائرز تھے، سٹریمز تھے یا واٹر چینل تھے یا کچھ بھی تھے اس طرح، تو ان میں سے فش کو چھوڑ دیا۔ فش چونکہ پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو اس کو چھوڑ دیا تاکہ غذائیت سے بھرپور غذا لوگوں تک مل سکے اور ان کی پیداوار ہو سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لائبیریا میں جو رائس کی پروڈکشن ہے وہ کئی گنا بڑھا دی، اپنے ٹیکنیک سے، اپنے ایکسپرٹس کے تھرو، اپنے میکینزم کے تھرو، پھر وہ جس طرح اپلائی کرتے ہیں اس کو۔ اور انہوں نے بعض ممالک ایسے رکھے، جیسے تنزانیہ کو اگر لے لیتے ہیں تو تنزانیہ میں انہوں نے فارمرز کو اس پہ کنونس کیا کہ وہ ٹی کے پلانٹس کو کلٹیویٹ کرے۔ تقریباً 1000 زمینداروں نے اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ کوئی 400 گنا بڑھ گئی۔ اب جب ان کی پروڈکشن 400 گنا بڑھ گئی تو ان کو بہت زیادہ منافع ہوا، اور دوسرے لوگ بھی اسی طرف راغب ہونے لگے۔ پروٹین کے جو رچ سورس ہے پلانٹس میں، بعض پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں پروٹین رچ سورسز کا ہوتا ہے، جس میں سے یہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کے کلٹیویشن پہ فوکس کر دیا غریب زمینداروں پہ کے تھرو، تاکہ وہ اپنی زمینوں پہ پروٹین رچ سورس پلانٹس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کرے اور ان کی پروڈکشن بڑھے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ایران میں کھجور کی جو کاشت ہے اور اس کی جو پیداوار ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ڈبل ہو گئی ہے کہ اسی پہ ان کا رول تھا FAO کا، کہ وہ ان کی پیداوار ان ملکوں میں یا ان علاقوں میں بڑھائے اور بہت ہی کم وقت میں زیادہ پیداوار بڑھے۔ اسی طرح سینیگال میں انہوں نے کیننگ کے لیے پلانٹس بنائے تاکہ وہ کیننگ کو کر سکے، اس کے پروسیس کو فوڈ کیننگ کر سکے، اور اس کے کم از کم خوراک 1 سال یا اس سے زائد کے لیے وہ پریزرو ہو سکے۔ تو اس پہ انہوں نے شروع سے کام کیا، اور وہاں پہ فوڈ پریزرویشن پہ اصل میں کام ہوا تاکہ غذائی قلت پیدا نہ ہو۔ برما میں انہوں نے اصل میں جو وہاں پہ تو وہ رائس ہوتی ہیں، تو انہوں نے رائس کے سٹوریج کے لیے سینٹرز بنا دیے۔ کچھ ممالک میں تو رائس کی پیداوار بڑھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائبیریا، اور اگر برما میں بات کریں، جس میں مینمار جسے بولتے ہیں، اس کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے رائس کے سٹوریج سینٹرز بنا دیے تاکہ یہاں پہ رائس کو سٹور کیا جا سکے۔ FAO نے کم وقت میں اس کو میکنائز سسٹم سے نہ صرف پروڈکشن بڑھائی، بلکہ ان کی پریزرویشن، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی فیسلٹی، ان کی سٹوریج، ان چیزوں پہ بہت کام کیا تاکہ کم وقت میں زیادہ خوراک کو اگایا جا سکے، زیادہ خوراک کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے، اور زیادہ خوراک کو پروسیس کرنے کے بعد پریزرو کیا جا سکے۔ اس پہ یہ ان کی بڑی فوکس رہی ہے، اور بہت میکسیمم بینیفٹ ان کو منیمم ٹائم میں مل رہا ہے ممبر کنٹریز کو، جو یونائٹڈ نیشنز کے یا FAO کے جو ممبر کنٹریز ہے۔ بیسیکلی FAO جو کام کرتی ہے تو ان کا کام ہے کہ یہ ٹرینڈ پرسنس کو رکھ لے، اپنے پیچھے چھوڑ جائے تاکہ وہ وہاں پہ کام کرے، اور وہ جب کام کرے تو ان کے کام کرنے کی بدولت وہاں پہ ان کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ بھی جائے اور محفوظ بھی رہے۔ اسی طرح یہ یونیورسٹیوں پہ، گورنمنٹس پہ، اور یہ جو انڈسٹریز پہ کام کر رہی ہے۔ تو انڈسٹریز کو تو یہ ٹیکنیکلی ٹرین کر رہی ہے، ٹیکنیکل ٹرینڈ پرسنز اس کو دے رہی ہے، یونیورسٹیز سے لوگوں کو اسکالرشپس وغیرہ پہ داخلے دلوا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ جا کے تربیت لے کر اس کے بعد آئے اور اس کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر سکے، اور گورنمنٹس کو بھی ڈونیشنز دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو انکریج کرے اور لوگوں کی مدد کرے کہ وہ زیادہ خوراک اگانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سوال ہو
تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.